اسرائیلی فورسز نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکا اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت درجنوں انسانی حقوق کے کارکن گرفتار کر لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اقدام قانونی تھا یا نہیں، انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں اور پاکستان اس گرفتاری پر کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ آج اس سارے معاملے کو انٹرنیشنل لا کے زاویے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی ریاست کو سمندری ناکہ بندی لگانے کا حق صرف اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی مسلح تنازع یعنی کہ آرمڈ کانفلکٹ کا فریق ہو۔ نمبر 2، بلاکیڈ کا اعلان باضابطہ طور پر کیا گیا ہو۔ نمبر 3، بلاک سب کے لیے غیر امتیازی ہو۔ اور نمبر 4، بلاک کا مقصد شہری آبادی کو بھوکا مارنا یا انسانی امداد روکنا نہ ہو۔ یہ اصول سان ریمو مینول 1994 اور کسٹمری انٹرنیشنل لا میں درج ہیں۔ جنیوا فورتھ کنونشن وہ عالمی معاہدہ ہے جو جنگ کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے شہریوں کو اجتماعی سزا دینا، ان تک بنیادی سہولتیں روکنا غیر قانونی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر جو ناکہ بندی لگا رکھی ہے، کیا وہ ان اصولوں پر پورا اترتی ہے؟ زیادہ تر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بلاک اجتماعی سزا یعنی کہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، جو کہ فورتھ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل واٹرز کی۔ قانون کہتا ہے کہ اگر بلاکیڈ جائز بھی ہو تو ریاست دوسرے جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں صرف اس وقت روک سکتی ہے جب ریزنیبل سسپیشن ہو، یعنی کہ جہاز ہتھیار یا ممنوعہ سامان لے جا رہا ہے۔ لیکن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے منتظمین صاف کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس صرف خوراک، ادویات اور امدادی سامان تھا۔ اس لیے اسرائیل کے پاس ان جہازوں کو روکنے کی قانونی بنیاد کمزور ہے۔ ماہرین اسے پائریسی لائک ایکٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک غیر مسلح قافلے پر زبردستی قبضہ ہے۔ بین الاقوامی قانون میں سب سے اہم اصول ہے ہیومینٹیرین ایگزامپشن، یعنی اگر کوئی مشن خالصتاً انسانی امداد کے لیے ہے اور غیر مسلح ہے تو اسے گزرنے دینا لازمی ہے۔ اس اصول کو توڑنا انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے موجودہ حالات میں جہاں اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، بچے بھوک اور بیماری کا شکار ہیں، ادویات ختم ہو چکی ہیں، وہاں امداد کو روکنا صرف ایک غیر قانونی عمل نہیں بلکہ ایک اخلاقی جرم بھی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، 2010 میں ماوی مرمارا واقعہ ہوا تھا جب ایک ترک بحری جہاز کو روکا گیا تھا۔ متعدد کارکن مارے گئے اور دنیا بھر میں شدید رد عمل آیا۔ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اس وقت کہا تھا کہ اسرائیل نے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج کی صورتحال تقریباً وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب مزید ثبوت موجود ہیں کہ قافلے خالصتاً امداد لے کر جا رہے تھے، نہ کہ اسلحہ۔ اس لیے ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے پاس قانونی جواز اس بار اور بھی زیادہ کمزور ہے۔ اب سوال یہ کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ نمبر 1، UN سیکیورٹی کاؤنسل۔ پاکستان بطور نان پرماننٹ ممبر اس مسئلے کو فوراً ایجنڈے پر لا سکتا ہے۔ نمبر 2، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ بطور ریاست پاکستان یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 3، انٹرنیشنل ٹریبیونل فار لا آف دی سی۔ چونکہ براہ راست بحری قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان اس ٹریبیونل میں ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس کاؤنسل اور OIC۔ پاکستان ان فورمز پر قراردادیں پاس کروا سکتا ہے۔ یونیورسل جورسڈکشن لا۔ اگر کسی پاکستانی شہری پر تشدد یا غیر قانونی حراست ثابت ہوتی ہے تو دنیا کی کئی عدالتیں اسرائیلی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ سن سکتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک سینیٹر کی گرفتاری کا نہیں بلکہ ایک بڑے اصول کا ہے۔ اگر انسانی امدادی قافلے کو روکا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ریاست کو طاقت کے زور پر قانون توڑنے کی آزادی ہے۔ یہ عالمی نظام انصاف اور بین الاقوامی قوانین کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا عالمی قوانین صرف طاقتور ریاستوں کے لیے ہیں؟ کیا انسانی حقوق صرف
किताबों में रह गए हैं? और क्या पाकिस्तान और बाकी दुनिया ये जुर्रत करेगी कि इस्राइल को इस इकदाम पर जवाबदेह ठहराएं? ये बात तय है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी और फ्लोटिला को रोकना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। ये वो लम्हा है जहां दुनिया को फैसला करना है कि कानून ताकतवर के हाथ में खिलौना है या वाकई सबके लिए बराबर है।